کا انعقاد ہوا اور امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے ڈائیلاگ کی میزبانی پاکستان کرنے کی کل جہاں نے مناظر بھی دیکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہم کل کی نشست کے اوپر بھی ان ڈیپتھ بات کریں گے, آپ کا انالیسس بھی جانیں گے, لیکن ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کچھ گھنٹے پہلے یہی ہوئی ہے کہ مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے قطر اور پاکستان کی جانب سے. قطر اور پاکستان جو کہ کی میڈیٹرز کا رول پلے کر رہے تھے, اوبویسلی قطر کی ملکیت تھی وہ سارا جو ریزورٹ ہے, اور پاکستان ڈے ون سے ایز اے کی میڈیٹر اس میں ثالث کے طور پر اپنا رول پلے کر رہا ہے. سر, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو اینالائز دیٹ اعلامیہ؟ جی بالکل, میں نے دیکھا ہے. اچھا, ایک پوائنٹ میں کلیئر کر دوں کہ وہ بالکل یہ جو ریزورٹ ہے یہ قطر کی ملکیت ہے, لیکن ہوسٹ جو ٹیکنیکلی ان ٹاکس کا تھا وہ سوئٹزرلینڈ تھا. رائٹ. تو یہ اس میں جو ہے نا باقی ظاہر دونوں میڈیٹرز ہیں پاکستان اور قطر. اب دیکھیں مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا ہے بہت ہی مثبت میں سمجھتا ہوں, اور وہ صاف اس سے آیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن جو ہے نا کتنی زیادہ جو ہے نا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, پازیٹیو ڈیولپمنٹس میں کہوں گا. اس میں 3-4 چیزیں اہم ہیں. ایک انسٹیٹیوشنل میکینزمز آپ نے بنانے ہوتے ہیں, اس میں ایک انہوں نے بنایا ہائی لیول کمیٹی ہے جو جس کے پاس سارے معاملات جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل ٹیمز جو بھی معاملات وہ ڈسکس کریں گی آپس میں, پھر وہ ان تک وہ پہنچائیں گی, ان سے ڈائریکشنز لیتی رہیں گی. دوسرا پھر انہوں نے کمیونیکیشن لائن بنائی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ لیبنان کے معاملات چل رہے ہیں اور کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, تو اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ وہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہو ان کی آپس میں. تیسری پھر ایک ڈی کنفلکشن سیل قائم کیا گیا. وہ ڈی کنفلکشن سیل اس لیے قائم کیا گیا کہ جو لیبنان کا معاملہ ہے, اور اس کا بلکہ ایرانی تو اس کا نام ہی کہہ رہے ہیں لیبنان ڈی کنفلکشن سیل اس کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ اثر انداز ان مذاکرات پہ ہو رہا تھا. لیکن ابھی میں نے کل بھی اپنے کامنٹس میں کہا تھا کہ جب سارے ہی سمجھ رہے تھے کہ جی وہ میک اور بریک ہے, تو میں نے کہا تھا کہ یہ میک اور بریک نہیں ہوگا لیبنان کا معاملہ. میک اور بریک ان مذاکرات میں نیوکلیر ایشو ہی ہوں گے جو کہ آگے جا کے ڈسکس ہونے ہیں. تو اب یہ مشترکہ اعلامیہ میں یہ ساری چیزیں بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ ایک روڈ میپ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہا گیا کہ وہ اس پہ بھی ایگری کر لیا انہوں نے, جس کے تحت یہ 60 دن کے اندر ہی. تو روڈ میپ کیا ہوگا, ظاہر ہے وہ اس طرح ہوگا کہ پہلے اتنے دنوں میں یہ ڈسکس ہوگا, اس کے بعد پھر یہ ہوگا, پھر اتنی دیر شروع میں جو ان کو مثال کے طور پہ ایران کو جو شروع میں انہوں نے اپ فرنٹ کنسیشنز دی ہیں وہ کیا ہیں, وہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی ہے اپنا تیل جو ہے دوبارہ سے سینکشنز ہٹا دی ہیں تیل کے اوپر سے. نہ صرف تیل کے اوپر کی ایکسپورٹس کے ہٹائی ہیں بلکہ پیٹرو کیمیکلز ان کی مصنوعات ہیں اس کی ایکسپورٹ سے بھی, کیونکہ ایران میں یہ پیٹرو کیمیکلز انڈسٹری یہ شاہ ایران کے ٹائم سے قائم کی گئی تھی, بہت زیادہ ہے وہاں پہ ایک سگنیفیکنٹ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ پیٹرو کیمیکلز پروڈکٹس بھی ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس میں وہ جو فنڈ کی بات ہو رہی تھی $300 بلین کا, تو اس کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہے. تو اس میں بھی ایران کو کچھ جو سے نا مثبت اشارے دیے گئے ہیں, جس کا ذکر بھی کیا ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی نے. تو دیکھیں یہ اسی لیے ایران کی طرف سے بھی جو اسٹیٹمنٹس ابھی آئی ہیں وہ ساری جو ان سی بہت ہی خوش آئند ہے میں سمجھتا ہوں, کیونکہ ایران میں دیکھیں ابھی تک اس ساری پروسیس کی مخالفت میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. وہاں پہ ابھی بھی ہارڈ لائنرز خوش نہیں ہیں. مجتبیٰ خامنہئی نے بھی جب اس کی اجازت دی ہے سپریم لیڈر نے, تو انہوں نے کنڈیشنل اجازت دی ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ویو پوائنٹ یہ نہیں تھا, لیکن صدر پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں تو اگر یہ ساری کمیٹی مانتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ آگے بڑھیں. اور کمیٹی کو انہوں نے کہا 3/4 میجورٹی سے, لیکن وہ کمیٹی نے تو پورے کنسنسس سے گو ہیڈ دیا اس کے لیے. تو جوہر صاحب یہ بات تو ایک اسٹیبلشڈ ہے کہ ایران میں بھی فریگمنٹڈ سسٹم ہے, اور وہاں پر بھی کچھ حلقے مخالفت میں ہیں, کچھ حلقے جو ہیں وہ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس ایکویژن میں, اس ڈائنامک میں اسپوائلر تو ایگزسٹ کر رہا ہے اسرائیل, اس پہ تو ہم ابھی آئیں گے, نیتن یاہو وہ سارے لبنان والے معاملے ڈسکس کریں گے. بٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس ہیں یہ کیا طریقہ کار ہے؟ مطلب جوہر سلیم صاحب, آپ کا وفد بیٹھ کے پیس پہ بات کر رہا ہے, امن کی بات کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اڑا کے رکھ دوں گا, اور آپ ایف ورڈ یوز کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے وہ انٹرویو کے اندر جو زبان استعمال کی, ایک وہ, دوسرا انہوں نے جو ٹویٹ کی کہ میں واپس نہیں جانے دوں گا, واپس بھی نہیں پہنچ پائیں گے اپنی کنٹری. مطلب یہ اس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ اب کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو اس کی obviously ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہم یہی سمجھ پائے ہیں ابھی تک, ریزن اس کی کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزاج ہے, وہ ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک ہوا بناتے ہیں. اس کے علاوہ کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے, کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ دیکھیں مزاج سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جس میتھڈ ٹو دس میڈنس والی بات ہے کہ وہ مزاج سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ان کی ہوم ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتا ہے سارا. کیونکہ انہوں نے یہ سارے مشکل مراحل پہ بھی اپنی وہ سپورٹ انٹیکٹ رکھی ہے تقریباً
جو ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی جو ان کی کور کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کیا ہے، وہ میگا گروپ ہے، جو میک امریکہ گریٹ اگین والا گروپ ہے، جو جنگوں کے خلاف بھی ہیں، جو ہے نا بہت ہی زیادہ وہ جو ہے نا اس جنگ میں جس طرح کے معاملات ہوئے سارے اس پہ ناخوش بھی ہیں. تو ان کو ساتھ رکھنے کے لیے، ان کی سپورٹ انٹیکٹ رکھنے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو زیادہ تر ٹویٹس ہوتی ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی ٹویٹس پہ کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دے رہا. وہ اس قسم کی ٹویٹس پہ خصوصاً اس سے زیادہ توجہ لوگ دے رہے ہیں جے ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹس پہ، بیکاز جے ڈی وینس کی کوئی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی نہیں ہوتی. تو جے ڈی وینس جو ہے نا وہ اس وقت زیادہ امریکن جو آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کا ویو پوائنٹ، جو امریکن ایڈمنسٹریشن کا ویو پوائنٹ، اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان پہ کیونکہ داخلی طور پہ بہت دباؤ ہے. ایک تو یہ بڑی ان پاپولر وار ہے امریکہ میں، رائے عامہ بالکل اس کے خلاف ہے. پھر جس طرح سے کچھ چیزیں ٹرن آؤٹ ہوئی ہیں اس سے ان کی ریپبلکن جو کانسٹیٹوئنسی ہے، کور کانسٹیٹوئنسی، وہ بھی خوش نہیں ہے. تو وہ اس کو جو ہے نا آگے مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں جو ہے نا کئی قسم کے وہ پریشرز ہیں. پھر دیکھیں اسرائیل کا پریشر بھی دوسری طرف سے آ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ میں. تو اسرائیل اس کو ایسے موقع پہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. ان کی لابی جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی ہے، وہ انفلوئنسرز بھی ہیں، ان کی لابی کانگریس کے اندر بھی ہے جو ہے نا. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ وہ ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ وہ جسے کہتے ہیں نا چومکھی جو ہے، وہ ایک ایسی بیٹل اس وقت کھیل رہے ہیں جوہر جس صاحب، میں اگر ہم نے پلس چیک کرنی ہو کسی معاملے کی تو اب ہم جے ڈی وینس کے بیانات سے وہ چیک کریں، نہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے. یہ آپ کی بات بڑی درست تھی. بٹ جوہر سلیم صاحب، اب یہ تو بات ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ جو ان کی ہلکی پھلکی ٹویٹس جو ہیں وہ کچھ اسکرمشز پیدا کر رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ، وہ نیگوسیشنز کو ہلکا پھلکا اسپوائل کر ہی دیتی ہیں. لیکن جو میجر اسپوائلر ہے اسرائیل، نیتن یاہو، اب جنگ بندی کے باوجود لبنان پر حملے بند نہیں ہو رہے. سر، ایران کا ڈے 1 سے ہی یہ موقف تھا کہ اسلام آباد ٹاکس میں بیٹھنے سے پہلے ہی یہ پہلی شرط یہ تھی کہ لبنان پر حملے فوری بند کیے جائیں. آج سیکنڈ راؤنڈ ہو رہا ہے اسلام آباد ٹاکس کا، مطلب وہی ایک اس کا سیکنڈ ورژن ہے. آج سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہیں، پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، لیکن اسرائیل حملے بند نہیں کر رہا. نیتن یاہو کے سر وہ جنگی جنون سوار ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا. اب واٹس نیکسٹ ٹو اٹ؟ یہ اگر حملے جاری رہیں گے تو پھر کیا دیکھتے ہیں آپ مستقبل ان مذاکرات کا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی کیپیسٹی ہے کہ جب وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پوری طرح اسرٹ کریں تو رکوا دیں گے یہ حملے. ویسے بھی جو لیبنان میں ہو رہا ہے نا، دیکھیں اس پہ کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کی کوشش تھی کہ انہوں نے وہاں پہ جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا اس سے آگے تھوڑا سا ایک ڈیفینس اپنی جو لائن بنانا چاہ رہے تھے، وہ اس کے لیے آگے آ رہے تھے. تو وہاں پہ جب انہوں نے آگے آئے ہیں تو حزب اللہ کی طرف سے جو اس کی ریٹیلیشن ہوئی ہے اس میں ان کے 4 سپاہی جو ہیں وہ مارے گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے بہت بڑا ظاہر ہے اس کی ریٹیلیشن میں اٹیک کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ یہ رک بھی جائیں گے، پھر کسی وقت دوبارہ کریں گے. اسرائیلی باز تو نہیں آئیں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کو مینیج کرنا ہوگا. اور اسی لیے انہوں نے یہ ڈی کنفلکشن کمیٹی بنائی ہے، جو ڈی کنفلکشن سیل بنایا ہے. وہ اس کا کام ہی یہ ہے کہ جو ہے نا اس قسم کی جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرے تاکہ اس کی وجہ سے پورا پروسیس جو ہے ڈیریل نہ ہو. تو اس میں دیکھیں اسرائیل کی داخلی سیاست، ایران کی داخلی سیاست اور امریکہ کی داخلی سیاست وہ امپیکٹ کرے گی اس پروسیس کو. مطلب اس سے تو ہمیں بالکل جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ تو یہ ہوتا ہے، آپ کی جو داخلی سیاست ہے وہ آپ کی فورن پالیسی پہ بھی آتی ہے، وہ انٹرسٹیٹ ریلیشنز میں بھی آتے ہیں. تو وہ سارا چلتا رہے گا. یہ کوئی آسان پروسیس نہیں ہوگا کسی طرح سے بھی. یہ ایک ابھی بھی جس طرح سے جتنے دشوار ترین مراحل سے لے کے پاکستان یہاں تک ان فریقین کو لے کے آیا ہے اور دوست ملکوں کی جو ہے نا برادر ملکوں کی معاونت سے، وہ اسی طرح پاکستان کو یہ رول ادا کرتے رہنا ہوگا آگے بھی. کیونکہ یہ کوئی جو ہے نا جسے کہتے ہیں دل بھی جو ہے نا مینی اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. تو اس لیے جو ہے ہمیں اس سے خیر گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو ہوتا ہے اس قسم کے معاملات میں. اب ظاہر ایک داخلی سیاست بھی ہوتی ہے، پھر اسرائیل کو تو سوٹ نہیں کرتا، ان کے تو نیشنل انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ہو جائے اور آگے چلے، ایک فائنل اگریمنٹ ہو جائے. ان کے نیشنل انٹرسٹ میں تو وہی ہے جو ان کی پالیسی ہے، مو دا گراس، یعنی کہ بار بار کانفلکٹ چلتا رہے اور وہ بار بار جو ہے نا اپنے ایڈورسریز کو جو ہے نا ان کے تئیں کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرتے رہیں. تو وہ لیکن امریکہ کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاں پہ موقع آئیں گے، اس قسم کے مشکل لمحات آئیں گے،
تو امریکہ اسرٹ کرے گا اپنے آپ۔ جوہر سلیم صاحب، ظاہر ہے ابھی جو 60 دنوں میں جو بھی بات چیت ہونی ہے سیریس ایشوز پہ ہوگی، اس میں نیوکلیئر ڈسٹ انوالوڈ ہے، اس میں آئل سینکشنز ہیں، اس میں فنڈز کے ریلیز ہونے کی بات ہوگی، نیوکلیئر ویپن کی اٹ سیلف بات ہوگی۔ وہ یہ جو ساری باتیں ہیں، یہ اسلام آباد میمورینڈم میں جو 14 نکاتی ابھی ہمارے سامنے کچھ دنوں پہلے جو نظروں کے سامنے آیا، وہ اس کے ارد گرد گھومے گی، ان 14 پوائنٹس کے ارد گرد مینلی۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو اسلام آباد میمورینڈم میں جو 14 نکات ہیں یا ان کے ارد گرد گھومتے ہوئے ان سے ریلیٹڈ اگر معاہدہ ہو رہا ہے، یہ معاہدہ یہ باراک اوباما ایڈمنسٹریشن میں کیا گیا جے سی پی او معاہدہ، یہ اس کے ایکولنٹ ہوگا، اس سے اسٹرانگ معاہدہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے تھوڑا سا ویک معاہدہ ہے؟ دیکھیے جے سی پی او ایک بہت اچھا معاہدہ تھا، اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بڑی محنت سے کیا گیا تھا۔ 2009 میں نیگوسیشن شروع ہوئی تھی، فارمل نیگوسیشن وہ 18 مہینے تک چلی تھی۔ اس سے پہلے 2015 میں سائن ہوا۔ بہت زیادہ پھر اسرائیلیز نے کوشش کی، پھر ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو منوا لیا، 2018 میں انہوں نے ودرا کر دیا۔ اچھا، وہ اگر امریکہ کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو اس میں امریکہ نے بہت کم کنسیشنز دی تھی۔ اس میں تو بہت جو ہے نا ان کے صرف $2-3 بلین کے فنڈز جو ہے نا انفریز ہوئے تھے۔ سینکشنز ریلیف بہت ہی زیادہ پارشل تھی، جزوی تھی بالکل۔ اچھا، پھر باقی سارے معاملات اس میں نہیں ڈالے گئے تھے، 15 سال کے لیے تھا۔ اور اس میں ایران کو، خیر ایران کے لیے اچھا یہ تھا کہ ان کو 3.67% یعنی سویلین نیوکلیئر یوز تک ان کو اجازت تھی انریچمنٹ کی۔ اب یہ جو معاہدہ ہے یہ اس سے زیادہ جو ہے نا اس وقت، کیونکہ اس سے زیادہ ایشوز بڑھ گئے ہیں۔ اب نئے ہرمز کا معاملہ تو اس وقت نہیں تھا، اس میں وہ بہت اہم معاملہ تھا۔ اسی طرح یہ نیول بلاکیڈ تھا امریکہ کا، یہ معاہدہ تو جنگ کے بعد ہو رہا تھا۔ اب ایران کی ڈیمانڈز بھی بڑھ گئی تھی۔ اس معاہدے میں ان کو جو سینکشنز ریلیف ملے گی وہ اس سے بہت زیادہ وسیع البنیاد ہوگی جو جے سی پی او میں تھی۔ اس معاہدے میں جس طرح کے فنڈز ایران کو ملیں گے، جو ان کے فنڈز ایسٹس انفریز ہوں گے، وہ اس سے بہت زیادہ ہوں گے جو جے سی پی او میں تھے۔ اس میں $300 بلین کے ایک وہ انویسٹمنٹ فنڈ کی بھی بات ہے، اس میں تو کہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایران کے پرسپیکٹو سے یہ معاہدہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دیکھیں ٹائمنگ کی بھی بات ہوتی ہے۔ جے سی پی او جب ہوا تھا نا تو وہاں پہ صدر روحانی تھے اس وقت ایران میں، وہ ایک ریفارمسٹ پریزیڈنٹ تھے، اس معاہدے سے وہ اسٹرانگ ہو رہے تھے۔ اس چیز کی بھی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اس کے بعد، کیونکہ وہ کلیرک بھی تھے تو ان کا اس چیز کا بھی چانس تھا، اگر وہ معاہدہ چلتا رہتا تو ان کا آگے جانشین بننے کا بھی چانس تھا سپریم لیڈر کے۔ اور وہ پھر ایران جو ہے نا، ایران میں جس طرح چیزیں پھر ایران میں ڈیموکریسی اسٹرینتھن ہوتی، چیزیں ریفارم کی طرف جاتی، ایران زیادہ ماڈریٹ ہوتا، اسے وڈرا کر کے بہت مشکلات پیدا کر لیں جو ہے نا ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پہ۔ لیکن اب جو معاہدہ اب کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو مشکلات انہوں نے پیدا کی ہیں اس کی وجہ سے ان کو کنسیشن بھی زیادہ دینی پڑیں گی اب امریکہ کو۔ لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے فائنل اگریمنٹ تو یہ اس سے زیادہ کمپریہنسو ہوگا، اس میں اس سے زیادہ معاملات ہوں گے، اس میں ایران کو بھی کیونکہ چیزیں زیادہ ملیں گی تو ایک ون ون سچویشن ایسی کریٹ ہوگی کہ جو زیادہ عرصے تک چل سکے گی۔ اور جوہر صاحب، یہ جو $300 بلین والی جو بات ہے، یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ اس کی بارہا تردید کر چکے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور $300 بلین آپ کیسے ریلیز کیے جائیں گے؟ اب وہ تو ظاہر سی بات ہے 60 ڈیز میں ڈیسائیڈ ہوں گی باتیں، بٹ مل رہے ہیں ایران کو ریکنسٹرکشن کے لیے 300 بلین؟ دیکھیں ٹرمپ نے کبھی بھی اس کو یہ تردید نہیں کی اس $300 بلین کی۔ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں امریکہ سے جو ہے نا امریکہ کی جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس میں سے $1 بھی نہیں جائے گا، اور یہ بات صحیح ہے بالکل۔ وہ جو فنڈ ہے نا، اگر آپ اس کی جو تھوڑی سی تفصیلات دیکھیں تو اس میں یہ فنڈ کیا ہوگا، یہ ایک انویسٹمنٹ فنڈ ہوگا۔ یہ ایران میں جو ہے مختلف پروجیکٹس ہیں، مثال کے طور پہ ریفائنریز بنیں گی، سڑکیں بنیں گی، اور وہاں پہ اور جو ہے نا آئل جو ان کی، کیونکہ ایران میں تو آئل اور گیس دنیا میں سب سے زیادہ جو جن ملکوں میں ہیں، دیکھیں سعودی عرب کے پاس تو صرف تیل ہے، ایران کے پاس تو جتنا تیل ہے اتنی ان کے پاس گیس بھی ہے، تو وہاں پہ انویسٹمنٹ کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ سارا پیسہ جو ہے یہ انویسٹمنٹ کی مد میں آئے گا، جس میں جو کمپنیز پیسہ لگائیں گی وہ پیسہ کمائیں گی، لیکن اس میں ایران کو بھی فائدہ ہے۔ ایران چاہتا تھا اس طرح کی انویسٹمنٹ ہو۔ دیکھیں فارن انویسٹمنٹ آج کون سا ملک نہیں چاہتا دنیا میں؟ فارن انویسٹمنٹ تو ایک ترقی کا زینہ بن جاتی ہے نا ملکوں کے لیے۔ تو یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی، یہ ایران کو کوئی پیسہ مفت میں نہیں دیا جائے گا، اور یہ امریکہ کا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئے گا پیسہ، یہ پرائیویٹ کمپنیز کا پیسہ ہوگا جو انویسٹمنٹ کی صورت میں آئے گا ایران۔ رائٹلی سیڈ، تھینک یو ویری مچ جوہر سلیم صاحب، آپ نے بڑا ان ڈیپتھ انالیسس ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ گفتگو سے کنٹینیو کریں گے